ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کہاں کہاں لگا کہ میرا کمال نہیں ہے اس کا فضل ہے. 4 واقعات 5 واقعات 6 واقعات کتنے ہو سکتے ہیں, وہ واقعات لکھ لیجئے جہاں لگا تھا تو میں, لیکن کمال میرا نہیں تھا, میرا حق نہیں بنتا تھا. کوئی ایونٹ یاد کیجئے گا, کوئی ایونٹ کہ پورا کیریئر تباہ ہو سکتا تھا, پوری زندگی تباہ ہو سکتی تھی, کسی نے دھکا مار دیا, ایکسیڈنٹ سے بچ گئے. اچھا ذرا دھیان سے نا یہ سنیے گا, زندگی میں بعض کو دھکا آتا ہے, بندے کو بڑا برا لگتا ہے, لیکن اصل میں بندہ بچ رہا ہوتا ہے, وہ دھکا ایک بڑے دھکے سے بچا رہا ہوتا ہے. کئی جگہ ایسا لگا ہوگا یار یہ اس کے دل میں کیوں آیا کہ میں بچا لوں, اس کے دل میں کیوں رحم میرے لیے آ گیا, وہ رحم اللہ نے ڈالا تھا. میری بات سمجھے, میں نے زندگی میں ایک دفعہ داخلہ بھیجنا تھا اپنا, ایک پینی پاس نہیں تھی, گھر سے مانگے, والد صاحب نے کہا السلام علیکم بیٹا معذرت ہے کوئی پیسے نہیں ہیں. ایک میرے ساتھ والے گھر میں آنٹی تھیں, اللہ انہیں غریقِ رحمت کرے, میں نے ان کا دروازہ نوک کیا, میں نے کہا آنٹی میں نے ایڈمیشن بھیجنا ہے, مجھے 1450 روپے چاہیے. گھر میں نے نہیں بتایا کہ میرا داخلہ جا رہا ہے. آنٹی کے دل میں رحم آ گیا. آنٹی نے کہا بیٹا واپس کب کرو گے؟ میں کہا آنٹی میں ٹیوشنز پڑھاتا ہوں, 2 ماہ تک واپس کر دوں گا. میری فیس ہی 200 روپے ہوتی تھی. 1400 اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے 200 لینا ہے, 7 بچے تو چاہیے کم از کم مجھے. اور کوئی لگا بندہ کام تو نہیں تھا, ہوائی کام تھا. آنٹی نے دے دی ان کے, پتہ نہیں خدا نے کیوں ان کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی. جس دن رزلٹ آیا, میں ٹاپ 10 میں تھا یونیورسٹی میں, میں مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے اپنے والد صاحب کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میرا رزلٹ آ گیا. کہتے ہیں داخلہ کس نے بھیجا, فیس کہاں سے آئی؟ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ہے نا, کہتے ہیں اس نے خود دیا. میں کہا نہیں, کسی کے دل میں ڈال دیا. تو کئی جگہ کائنات کا مالک کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار اس کا کام چل جائے گا. کیا جاتا ہے یار اس کا کام چل جائے گا. تو وہ جو دل میں ڈال دینا وہ آپ کا کمال نہیں تھا, اس کی مہربانی تھی. ذرا یاد کیجئے کہاں کہاں کھڑے ہو کے اس نے آپ کا ساتھ دیا, کہاں کہاں اس نے کسی کے دل میں ڈال کے ثابت کیا میں رازق ہوں. کیپ ان یور مائنڈ. سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں کہ پہلا سوال قبر میں من ربو کا. وہ سوال کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے زندگی میں میں نے بے شمار جگہ ثابت کیا کہ رب تو میں تھا, اور تو پھر سمجھا کہ نوکری رب ہے, تو پھر سمجھا کہ حکمران رب ہے, تو پھر سمجھا دکان رب ہے, تو پھر کاروبار کو رب سمجھ گیا, تو پھر سمجھ گیا کہ شاید میرا پیسہ, میری گاڑی, میرا شہرت, میرے دوست یہ رب ہیں. بھائی پالنے والا میں تھا. ذرا ڈھونڈیے اپنی زندگی میں. اور ایک آپ کو بات بتاؤں یار, جو اپنی زندگی میں شعوری طور پہ نہیں ڈھونڈ سکا نا, وہ جواب شاید نہ دے پائے. یہ رٹے پہ جواب نہیں ہوتے. یہ رٹا نہیں ہے کہ آپ کو ہو مجھے یاد ہے, ہاں جی اللہ کتنا آسان ہے, آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. ہندو کو رٹا دو کسی, بھائی رب کون ہے, یہ رٹا لگایا ہو اللہ. ایسے جواب نہیں ہوگا. جواب ہوگا پوری زندگی جو آپ نے گزاری ہے, وہ زندگی گزارتے ہوئے کیا آپ نے ڈھونڈا کہ کہاں کہاں کھڑے ہو کے وہ آپریٹ کر رہا تھا, کہاں کہاں کھڑے ہو کے وہ ساتھ دے رہا تھا. کئی جگہ پہ مالک دکھتا نہیں ہے لیکن اپنا آپ محسوس کرا دیتا ہے, میں ہوں نا, میں چلا رہا ہوں نا, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رازق میں ہوں, خالق میں ہوں, سمیع و بصیر میں ہوں, طاقتوں کا مالک میں ہوں. حضور والا سرنڈر کرنا سیکھیں, یہ ماننا سیکھیں. اس سٹوری میں لیسن ہی یہی ہے کہ ماننا سیکھیں اس کی ول کو. ہم ہر چیز کو زندگی میں مان جاتے ہیں, اس کی ول کو نہیں مانتے, اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اپنے غم کے وقت سب سے زیادہ ماننے کا وقت ہوتا ہے. جملہ کیا ہے؟ غم کا وقت سب سے زیادہ اللہ کو ماننے کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت اللہ کی ماننی پڑتی ہے. جو اللہ کی مانتا ہے دراصل تو وہی اللہ کو مانتا ہے.